ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا جو گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا۔ نسلوں سے ایک پراسرار روایت کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جنگل میں ایک روح رہتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر کوئی اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرے یا جنگل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ سخت سزا دیتا ہے۔ یہ باتیں کہانیاں یا افسانے لگتی تھیں، لیکن گاؤں کے لوگ ان پر یقین رکھتے تھے اور جنگل کے قریب جاتے ہوئے محتاط رہتے تھے۔ اس گاؤں میں میرا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ میرا اپنی بہادری، نیک دلی کے لیے مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی اور قدرت کے حسن کی قدردان تھی۔ میرا کی زندگی سادہ تھی، لیکن وہ اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ وہ دوسروں کو اس طرف متوجہ کرتی تھی کہ گاؤں کے بچے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میرا جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئی۔ جنگل کے اندر گہری خاموشی، عجیب سا سکون تھا، لیکن میرا نے کبھی خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ قدرت کے قریب ہونے کا لطف اٹھاتی تھی۔ لکڑیاں اکٹھا کرتے ہوئے اس نے ایک زخمی ہرن کو دیکھا۔ ہرن کا ایک پیر خون سے تر تھا، وہ بے بس عالم زمین پر پڑا تھا۔ میرا کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے ہرن کے قریب جا کر اس کے زخموں کو صاف کرنے کی کوشش کی اور ہرن کو اٹھا کر اس نے گاؤں واپس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، اور گاؤں واپس آتے وقت وہ ہرن کو گاؤں کے قریب کھیت چھوڑا اور وہاں اس کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست کیا۔ اگلے دن میرا کو اپنے ہاتھوں میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس کی انگلیاں سخت ہو رہی تھیں اور ناخن بڑھنے لگے تھے۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے ہاتھ جانوروں کے پنجوں کی شکل اختیار کرنے لگے اور میرا خوفزدہ ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے جب اس تبدیلی کو دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ میرا نے جنگل کی روح کو ناراض کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے دور رہنا شروع کر دیا اور کچھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسے گاؤں سے نکال دینا چاہیے تاکہ وہ باقی گاؤں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرا جو ہمیشہ گاؤں والوں کی مدد کرتی تھی اس رد عمل پر دکھی ہو گئی اور اس نے سوچا کہ شاید واقعی اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ وہ گاؤں کے بزرگ کے پاس گئی اور جو اپنی حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھا۔ بزرگ نے میرا کو تسلی دی اور اس کی پوری کہانی سنی۔ جب میرا نے زخمی ہرن کے بارے میں بتایا تو بزرگ نے کہا کہ میرا یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ جنگل کی روح ہمیشہ ان لوگوں کو آزماتی ہے جو نیکی کرتے ہیں تاکہ ان کی نیکی اور صبر کا امتحان لیا جا سکے۔ میرا کے دل میں ایک امید جاگی، اور لیکن آزمائش کی حقیقت ابھی باقی تھی۔ گاؤں کے لوگ ابھی اسے منحوس سمجھ رہے تھے اور کچھ نے اس پر الزام لگایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ بچے جو میرا سے بہت محبت کرتے تھے اس کے پاس آئے اور ان کے ہاتھوں میں جنگل سے چنے ہوئے پھول اور پتے تھے۔ بچوں نے میرا سے کہا کہ میرا، آپ نے ہرن کی جان بچائی، آپ بری نہیں ہو سکتی، یہ پھول ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاکہ آپ خوش رہیں۔ بچوں کی اس معصوم محبت نے گاؤں والوں کو دلوں کو نرم کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ شاید انہوں نے جلد بازی میں میرا کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا۔ بزرگ نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں قدرت کے قوانین کو سمجھنا ہوگا۔ اگر میرا نے کچھ غلط کیا ہوتا تو اس پر ایسی آزمائش کیوں آتی؟ یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے ہے، اور ہم خوف کو پیچھے چھوڑ کر ہمدردی اور محبت کو اپنائیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا نے اپنی آزمائش کا سامنا بہادری سے کیا۔ اس کے پنجے آہستہ آہستہ واپس انسانی ہاتھوں میں تبدیل ہونے لگے اور گاؤں والوں نے اسے گلے لگا لیا اور وہ سب نے مل کر جنگل کی حفاظت کا عہد کر لیا۔ یہ کہانی نہ صرف گاؤں والوں کے لیے سبق آموز تھی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ محبت اور ہمدردی ہر خوف پر غالب آ سکتی ہے، اور جنگل کی روح نے اپنی آزمائش کے ذریعے یہ دکھایا کہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ قدرت کی قدر کریں، محبت اور ہمدردی کو اپنائیں اور خوف کے بجائے سمجھداری اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔